السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے شروع ہوا، اور کچھ علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ ناجائز۔ کچھ جائز کیوں سمجھتے ہیں اور کچھ ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ تفصیلی جواب دے کر مشکور فرمائے عادل نعیم حسن عبدال۔ محترم عادل نعیم صاحب، محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاد جو ہے وہ تقریباً ہجرت کے بعد 600 یا 604 سال کے بعد شروع ہوا۔ فتاوی حقانیہ اور راہ سنت میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی جو ہے اس کا ایجاد ہجرت کے 604 سال بعد شروع ہوا۔ پہلا محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم موصل کے بادشاہ، جس کا نام مظفر الدین کوکری ہے، انہوں نے منایا تھا۔ فتاوی حقانیہ میں کتاب البدع والرسوم جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی راہ سنت میں صفحہ 162 پہ یہ لکھا ہے، جس دن سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاد ہوا ہے اسی دن سے اس میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز سمجھتے ہیں اور دوسرا گروہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ دونوں گروہوں کے مابین 6 باتیں تقریباً اتفاقی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا اتفاقی بات یہ ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک نعمت ہے۔ اور تیسرا اتفاقی بات یہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوش ہونا ہر مومن کی شان ہے۔ نمبر 4، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کرنے کے لیے جلسے جلوس منعقد کرنا یہ باعث خیر اور باعث برکت ہے، لیکن ہر وقت کسی بھی وقت ہو تو جائز ہے، مخصوص مہینہ اور مخصوص دنوں میں یہ نہ ہو۔ نمبر 5، اس بات میں بھی تمام علماء جو ہے اس کا اختلاف نہیں ہے، وہ متفق ہے اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور عشق کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بہترین دن ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ ولادت کا دن صرف ایک تھا اور اس پہ تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ وہی دن بہتر تھا اور وہ دن دوبارہ نہیں آئے گا زندگی میں۔ اور یہ جو آج کل لوگ کرتے ہیں یہ سالگرہ مناتے ہیں اور یہ امثال ہے۔ مثلا اس سال کے ربیع الاول کے ماہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، تو اس سال ربیع اول کی ماہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ماہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے مثل ایک مہینے میں پیدا ہوئے تھے جو تقریباً 1400 سال سے زیادہ اس پہ عرصہ گزر چکا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن صرف ایک تھا اور باقی سالوں میں ان کا سالگرہ اور امثال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ تو ایک ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ اس پہ گزر چکا ہے، تو باقی سالوں میں ان تاریخ کے امثال ہے، اور امثال کی تاریخ ولادت کو تاریخ ولادت کا حکم دینا نصوص سے ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے سالوں میں جو آتے ہیں تو یہ امثال ولادت ہے، یہ ولادت نہیں ہے، تو بہتر صرف وہ ایک ہی دن ہے۔ یہ باتیں جو تھی یہ اتفاقی تھی، جو میں نے آپ کو 6 باتیں بتائی، اور اتفاقی باتوں پر کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پر دونوں طرف کے علماء متفق ہے۔ اکثر لوگ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے یا میلاد کو جائز کہتے ہیں تو وہ اسی 6 اتفاقی باتوں پر دلائل پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس اتفاقی باتوں پر دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو میلاد کو ثابت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ آگے جو 6 اختلافی مسائل میں بتانے والا ہوں ان پر دلائل پیش کرے۔ ان 6 اختلافی مسائل پہ وہ دلائل پیش نہیں کرتے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو خاص کرنا، اس میں خاص طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور محفل میلاد النبی کرنا، اور ربیع اول کے مہینے میں جائز سمجھنا اور باقی مہینوں میں ناجائز سمجھنا، اور وہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں اجر و ثواب زیادہ ہے اور باقی مہینوں میں اجر و ثواب کم ہے یا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ان سے دلیل طلب کیا جائے تو اس مسئلے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اس ماہ کا تعین کیوں کیا۔
دوسرا مسئلہ، اس مہینے میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد نہ کرنے والوں کو محروم سمجھنا اور ان پر اعتراض کرنا، اس پر بھی ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3 بات یہ ہے، تیسرا مسئلہ، کہ اشخاص کے وفات اور ولادت کے دنوں کو منانے کا عقیدہ ہو۔ تو اشخاص کے وفات اور پیدائش کا دن منانا اسلام میں ثابت نہیں ہے، اور یہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر معارف القرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم کے تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ اشخاص کے پیدائش اور وفات کا دن منانا جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن میں اختلاف بھی ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا دن ہے، کوئی 4 تاریخ بتاتا ہے، کوئی 8 تاریخ، کوئی 9 اور کوئی 12 تاریخ بتاتا ہے۔ تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناؤ گے تو اٹکل مناؤ گے، اور اسلام میں یاد رکھو اٹکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ولادت کے دن جشن منانا، اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ پانچواں اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ اس محفلوں کو عید کہتے ہیں یہ لوگ، اور عید کے لوازمات پورے کیے جاتے ہیں، مثلاً پھول لگانا، بلب لگانا، چراغاں کرنا، جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجر اور ثواب ملے گا، تو اس اجر اور ثواب ملنے پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ کیوں آپ کو ان چیزوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو یہ لوگ جو ہے جلوس نکالتے ہیں، تو جلوس نکالنے پر بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو لوگ جو ہے سندھ میں، پنجاب میں، ہندوستان میں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ اس میں بلب، پھول، چراغاں وغیرہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور جو افغانستان، خیبر پختونخوا وغیرہ میں لوگ مناتے ہیں تو وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے پروگرامات منعقد کرتے ہیں، اور اس کا نام اکثر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ اب 6 اختلافی صورتیں ہیں اور 6 جو ہے اتفاقی صورتیں ہیں۔ تو 6 اتفاقی صورتوں میں اگر اس کو منانا ہے اور ہمارے اہل سنت والجماعت والے ہمارے لوگ بھی مناتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، پھر اس کے لیے نام کیا رکھا جائے؟ کیا اس کے لیے محفل عید میلاد النبی نام رکھا جائے یا اس کے لیے سیرت النبی نام رکھا جائے؟ تو میری اپنی اس کے لیے سیرت النبی نام رکھنا بہتر ہے، اس لیے کہ اگر عید میلاد النبی نام رکھ دیا جائے تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بارے میں اس میں بات ہوگی، اور اگر اس جلسے کا اور اس پروگرام کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے تو پیدائش سے لے کر وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس میں بات ہو سکتی ہے۔